کہ کن کے درمیان حرف فا ہے. یہ تو جو لغت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فا کا ہونا ضروری ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون، جب وہ کہہ دے کن تو یکون ہو جاتا ہے، فا کی دیر بھی نہیں لگتی. جتنی دیر میں فا پڑا جاتا ہے اتنا بھی وقت نہیں لگتا، بس کن یکون جڑا ہوا ہے. ادھر وہ فرما دے ہو جا، ادھر وہ ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، جس کے دست اختیار میں بادشاہت ہے کلی، ملکوت کل شیء، کلی بادشاہت ہے. وَإِلَیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. یعنی تم نے بہرحال اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اقرار کرو تب بھی پیش ہونا ہے، انکار کرو تو تب بھی پیش ہونا ہے. تو بادشاہت، اصل اختیار اور کلی اختیار وہ کس کا ہے؟ اللہ پاک. دیکھو دنیا میں جو اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو بادشاہتیں دی ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں. یہ اللہ پاک کا خاصہ ہے، یہ صفت الہیہ ہے، اور اللہ پاک کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہوتا. تو اللہ پاک کی بادشاہت کیسی ہے؟ ملکوت کل شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو. اور دنیا کا کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کے اختیار میں ہر چیز ہو. جس ریاست پہ اس کو حکمرانی ملی ہوئی ہے، یا جس تخت پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، یا جس جگہ اس نے دربار لگایا ہوا ہے، اس پر بھی ہر چیز کا اختیار اس کو حاصل نہیں. اسے اپنے وجود پہ بھی پورا اختیار حاصل نہیں. یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ پاک کا. ملکوت کل شیء، بالکل چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بڑی سی بڑی چیز تک پورا اختیار اگر حاصل ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہے. اور جو بات پہلے دلائل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے تو آخر میں فرمایا وَإِلَیہ ترجعون، وہ ایسا با اختیار ہے کہ وہ تمہیں اٹھائے گا اور اپنا دربار لگائے گا، اور تمہارے پاس کوئی راستہ اور ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ تم اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. اب تم نے دوست بن کے پیش ہونا ہے یا دشمن بن کے پیش ہونا ہے، یہ تم نے خود ارادہ کرنا ہے. انسان کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. پہلی چیز ہے ارادہ، اور دوسری چیز ہے کوشش. اگر ارادہ کر لیتا ہے کوشش نہیں کرتا پھر بھی مار کھا جائے گا. اس لیے دونوں کام ضروری ہیں، ارادہ بھی کرے اور پھر ارادے کے مطابق کوشش کرے. اگر ارادہ نہیں ہے یا کوئی اور ہے اور کوشش بہت زبردست کیے جا رہا ہے تو جس طرف کا ارادہ تھا ادھر ہی وہ کوشش اللہ کے ہاں لگ جائے گی. جیسے وہ مشہور حدیث شریف میں ہم نے پڑھا انما الاعمال بالنیات، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بیان فرمائی ہے. پہلے ارادے کی بات کی اور فرمایا ہر ایک کے لیے وہی ہے، یعنی اللہ پاک کے ہاں جس کا اس نے ارادہ کیا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ. یعنی ارادہ اگر اللہ کے لیے ہجرت کا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ہو گئی. اور لدنیا یصیبها او امرأة، اگر کوئی اور ارادہ ہے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کا، کوئی رشتہ پانے کا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. تو جس طرف کا ارادہ اس نے کیا ہوا ہے وہ ساری کوشش اس کھاتے میں اللہ کے ہاں لگ گئی ہے. دنیا والے بھلے کہیں اوہ جناب نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی ہجرت کی ہے، بڑا یہ کیا ہے، بڑا وہ، لیکن ارادہ تو اللہ پاک جانتے ہیں. اس لیے دو چیزیں لازم ہیں، ایک ارادہ اور دوسری کوشش. یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اگر ہمارا ارادہ ٹھیک ہوگا اور پھر اس کے مطابق کوشش درست ہوگی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ پاک ایسے بندے کو محروم کر دے، نہیں کریں گے. کئی جگہوں پہ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے اوپر ایسے بندے کی تائید لازم ہو جاتی. اللہ پاک پہ کوئی چیز کوئی لازم نہیں کر سکتا، وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس کی میں مدد کروں، سرپرستی کروں، یہ چیز میرے اوپر لازم ہو.
اس نے ارادہ کیا ہے، پھر اس کے مطابق وہ کوشش کر رہا ہے، ارادہ بھی درست ہے، کوشش بھی درست ہے، اب اس کو محروم کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا، ارادہ ہی نہیں اور کوشش ہی نہیں تو پھر سب کچھ مل سکتا ہے، ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ کے فضل کرم سے ہم نے سورہ یاسین شریف مکمل کی ہے۔